دوستوں، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ جاننے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک کی پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور آپ کے والد کا نام متہ بن ستہ ہے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بہت سے حضرات نے ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی کہ اب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور ڈر ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل آئے، اور رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ کرنا شروع کر دی۔ جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی، اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ ان سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں